27ویں قسط۔ رات کی تاریکی چاروں اور پر پھیلائی بیٹھی تھی۔ دن کے ڈھلتے ہی زندگی کی ساری بھاگ دوڑ بھی اپنے آپ تمام ہوئی تھی اور فضا میں ایک سکون چھا گیا تھا۔ حیا نے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس سکون کو اپنے اندر اتارنے کی بھرپور کوشش کی، مگر دل میں چھائی اداسی اور اعصاب پہ طاری تھکاوٹ کسی طور کم ہونے میں نہیں آئی تھی۔ تھک کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے اپنا دکھتا ہوا سر پلر سے ٹکا دیا۔ آج دوپہر میں جو کچھ بھی ہوا تھا بے حد دل شکن اور مایوس کر دینے والا تھا۔ اس سے تو وقت اپنی زندگی کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی ایک کوشش کی تھی، کوئی سرا تلاشنا چاہا تھا جہاں سے وہ اس بے سروپا اور بے معنی رشتے کو کوئی نیا آغاز دے سکتی، جس میں قسمت نے اسے بڑی بے رحمی سے جرار گردیزی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس کی اس کوشش کو بھی انتہائی بے دردی سے رد کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کہ ماضی میں اس کی ماں کی مل بیٹھنے اور صلح صفائی کی ہر خواہش کو رون دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ بظاہر ایک نظر آنے والا آنگن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور گھر کے ساتھ ساتھ رشتوں میں بھی کئی دراڑیں در آئی تھیں جو پھر دوبارہ کبھی نہ بھر پائیں تھیں۔ ایسے حوصلہ شکن حالات میں اس کی ماں کے پاس تو پھر بھی اپنی شریک سفر کی بے لوث اور بھرپور محبت کا مان تھا، جس کے سہارے انہوں نے نہ صرف بڑی سہولت سے اپنی راہیں الگ کر لی تھیں بلکہ ایک بہت پرسکون اور خوشحال زندگی بھی گزاری تھی۔ مگر وہ کیا کرتی، کس کی طرف دیکھتی؟ اس کے دامن میں تو نہ کسی کی انمول محبت کا ارزانہ تھا اور نہ ہی کسی کی مضبوط باہوں کا سہارا جو اسے زندگی کے سرد و گرم میں آگے بڑھ کر تھام لیتی، اس کا مان بنتی، اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ الٹا اسے تو ایک ایسے شخص کا ساتھ ملا تھا جو خود اس کی خوشیوں کا دشمن تھا، جو اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک چھین کے ان میں آنسو بھر دینے کا خواہش مند تھا، جو اس کی راہ میں اتنے کانٹے بکھیر دینا چاہتا تھا کہ اس کا پورا وجود لہو لہان ہو جاتا۔ ایسے میں اس کی ہمت نہ ٹوٹتی تو اور کیا ہوتا، اس کا دل چھوٹا نہ پڑتا تو اور کیا ہوتا۔ بے بسی اور اکیلے پن کی انتہا تھی جہاں وہ خود کو اس پل کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ یہ ویرانی اسے کھائی جا رہی تھی، اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے گرد لپٹی زنجیروں کو توڑ کر کہیں دور نکل جاتی، کسی ایسی جگہ کھو جاتی جہاں کوئی اسے کبھی تلاش نہ کر پاتا۔ شاید تب کہیں جا کر اسے اس اذیت، اس درد سے نجات مل پاتی۔ میرے چارہ گھر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، تو میرے سفر کا شریک ہے نہیں ہم سفر۔ میرے چارہ گھر، میرے چارہ گھر، میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا، اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا۔ نہیں جس پہ کوئی بھی نقش پا، میرے سامنے ہے وہ راہ گزر۔ میرے چارہ گھر، میرے چارہ گھر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، یہ جو ریگ دشت فراق ہے میرے راستے میں بچھی ہوئی، کچھ موڑ پہ رکے کہیں، یہ جو رات ہے میرے چار سو، مگر اس کی کوئی سحر نہیں، نہ چھاؤں ہے نہ سمر کوئی، میں نے چاند دیکھا شجر شجر۔ میرے چارہ گھر، میرے چارہ گھر، میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ آنسو کی دھاروں کی صورت اس کے چہرے سے بہتے اس کے آنچل میں کھونے لگے تو اسے مارے کرپ کے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹنے کو تھا اور روح کی وحشت حد سے سوا ہو چلی تھی۔ وہ گھٹنوں پہ سر ٹکائے بے اختیار سے سکوچی۔ کتنے لمحے، کتنے پل بیتے، کچھ احساس نہ رہا۔ ہوش تو تب آیا جب اس کے ہاتھ پہ کسی کا ہاتھ آ ٹھہرا۔ اسے گھبرا کر سر اٹھایا اور خود سے ذرا فاصلے پہ وہیں برآمدی کی سیڑھیوں پر جرار گردیزی کو بیٹھا دیکھ کر اس کے بہتے اشک منجمد ہو گئے۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ کے چلی گئی، جو چہرے پہ عجیب ناقابل فہم سے تاثرات سجائے خاموش نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ حیا کے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے، اس کے اعصاب میں تناؤ اترنے لگا اور آنکھوں کی سرخی میں غصے کی لالی شامل ہو گئی۔ اس کے بدلتے تیوروں نے جرار کو چونکا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی اس نے حیا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ اس سے گھورتی ہوئی تنے ہوئے لہجے میں بولی۔ جرار دھیرے سے مسکرا دیا۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں تو؟ اس کی مسکراہٹ جلتی پہ تیل کا کام کر گئی۔ حیا کا تن من سلگ اٹھا۔ ہاں، آپ کیوں چھوڑنے لگے؟ آپ کو تو یقیناً اپنی کوششوں کا ثمر دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ مجھے تل تل کر کے توڑنے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔
میری آنکھیں آپ کی حسب منشا آنسو میں ڈوبی ہیں یا نہیں؟ سو دیکھیں، پورے اطمینان اور تسلی سے دیکھیں جرار صاحب کہ آپ کی محنت رنگ لا بھی رہی ہے یا نہیں۔ کاٹدار لہجے میں کہتی وہ اس کے روبرو بیٹھ گئی تو جرار کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ اس نے خشمگین نظروں سے حیا کی جانب دیکھا جو دانتوں پر دانت جمائے سب کی کڑی منزل پر تھی۔ جرار کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کے چہرے پر بھٹکنے لگیں جو غم اور یاست کی تصویر بنا ہوا تھا۔ شدت گریا کے باعث اس کی سنہری آنکھیں اور پپوٹے پوری طرح سرخ ہو رہے تھے۔ لمبی گھنیری پلکیں تاحال نرم اور آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ آج سے لے کر ناک سے ناک اور ناک سے لے کر نرم و گداز لبوں تک ہر نقش متورم اور سرخ تھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں تنہا بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جرار کے دل پہ جمی برف دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ اسے بے اختیار آج دوپہر کی بات یاد آ گئی۔ یہ لڑکی جو بظاہر دیکھنے میں بڑی کومل سی لگتی تھی در حقیقت بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ جرار گردیزی اس کی زندگی برباد کر دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ نہ صرف اپنی ماں کی خاطر حالات کی بھٹی میں بڑی بہادری سے کود گئی بلکہ ان کے اس فیصلے کو پوری نیک نیتی اور حوصلے سے نبھانے کی کوشش بھی کرنے لگی، حالانکہ اس پہ یہ ذمہ داری کسی صورت عائد نہیں ہوتی تھی۔ ان کے درمیان موجود تعلق اس لائق ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کسی ذمہ داری کا پابند کر پاتا، لیکن اس تلخ حقیقت کے باوجود اگر یہ لڑکی اس بے ایمانی رشتے کو اپنے تمام تر فرائض سمیت نبھانے کا جذبہ رکھتی تھی تو وہ یقیناً اپنے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خاصیت کوئی خوبی تو ضرور رکھتی تھی۔ اس کی نرسوں کا ارتکاز حیا کے اندر بے چینی پھیلانے لگا۔ اس نے کسمسا کر پہلو بدلنا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتی جرار اس کی جانب جھکا اور ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھوں کو چوم گیا۔ حیا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہ بت بنی پتھرائی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھے چلی گئی جو اس کی دنیا ہلا کر خود بے نیازی کا چولا پہن گیا تھا۔ حیا کے اندر دھواں سا بھرنے لگا۔ وہ اس کی نفرت اس کی بے روحی تو سہ سکتی تھی مگر اس نرمی اس خلاوت کو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ یہ اس کے حوصلے اور اس کے صبر کی بڑی ظالمانہ آزمائش تھی۔ اس کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر جرار نے دھیرے سے رخ موڑا۔ اپنی محنت کو سراہ رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ وہ بھن میں اچکاتا ہوا بولا تو حیا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہاں ہے، وہ بے اختیار چٹک اٹھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ صرف نفرت کرتے اور ذلتیں بانٹتے اچھے لگتے ہیں۔ سنا آپ نے، صرف نفرت کرتے۔ کھٹی کھٹی آواز میں چلاتی وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جرار کی مٹیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ وہ اسے کھا جانے والے نسوں سے گھورتا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ حیا سہم کر پیچھے ہٹی لیکن جرار نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا، تم مجھے روکنے والی کوئی نہیں ہوتی، سمجھی؟ اس کی جانب جھکتا وہ گھرا کر بولا۔ حیا کی آنکھوں میں تیزی سے نمی پھیلنے لگی۔ روکوں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز سے بولی۔ جب آپ مجھے عزت دیں گے میں آپ کو روکوں گی۔ میں آپ کو آپ کا مقصد کبھی نہیں بھولنے دوں گی جرار صاحب، پھر چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی وہ اس پل بے خوفی کی انتہا پر تھی۔ شاید جب انسان کے پاس کونے کو کچھ نہیں رہتا تو وہ یوں ہی بے باک اور نڈر ہو جاتا ہے۔ جرار لب بھینچے چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اسی گلائی چھوڑ دی۔ حیا نے آنسو بھری ایک نظر اس پر ڈالی اور پلٹ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی جرار کا غصہ چنچلاہٹ میں بدل گیا۔ اس سے پوری قوت سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ یہ وحشت، یہ بے چینی کہاں سے اس کے اندر آ سمائی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہیں سینیوں پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنا آپ عجیب سے بھنور میں پھنستا محسوس ہوا تھا۔ سلویٰ کی امید کی آبر نے ملکوں کے پورے خاندان میں ہلچل مچا دی تھی، ایک ایسی ہلچل جس کے وہ سب کئی سالوں سے منتظر تھے۔ جس نے بھی سنا تھا مبارک کے لیے بھاگا چلایا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ گاؤں بھر میں خیرات اور صدقات تقسیم کیے جا رہے تھے۔ اسون کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ آسمان سے ستارے توڑ کر انہیں سلویٰ پر سے نچھاور کر دے۔ اس کی خوشی کے آگے لفظ خوشی بھی مان پڑنے لگا تھا۔ بڑے سرکار کی خوشی بھی اتنی تھی، اپنے بیٹے کے صاحب اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن پر سبقت لے جانے کے احساس سے انہیں روح کی گہرائیوں تک شادمان اور مسرور کر دیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ گردیسیوں کے گھر جا کر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کر آتے، مگر یہ تو وقت ابھی پہلا پڑاؤ تھا۔ نفرت و انتقام کی اس جنگ میں ابھی ان کے ترکش میں بہت سے تیر باقی تھے جنہیں وہ ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں پہ چلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ انہیں وہاں لے جا کر مارنے والے تھے
جہاں انہیں پانی بھی نہیں ملنے والا تھا۔ ان کی نیت اور ارادوں سے بے خبر سلویٰ حالات کی اس نئی کروٹ پہ عجیب متضاد سی کیفیت کا شکار تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند ماہ بعد اس کی گود میں اپنے خون سے سینچا یا ایک ننھا سا وجود اترنے والا تھا۔ اس کی ذات راتوں رات حویلی والوں کے لیے غیر اہم سے انتہائی اہمیت کی حامل ہو گئی تھی، یوں جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر اسی غائب وجود کو سب کے سامنے حاضر کر دیا ہو۔ ان سب کی توجہ نے اسے بھوکلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے ان لوگوں کی غرض بھری محبت اور نرمی سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ دل کسی اپنے کی بے لوث اور پرخلوص محبت کے لیے پوری طرح بے چین رہنے لگا تھا۔ ویسے بھی جب سے اسے اپنے ماں بننے کی خبر سنی تھی، اس کے اندر پھیلی اداسی دو چند ہو گئی تھی۔ اسے سبحان اور منیرہ بہت شدت سے یاد آنے لگے تھے، خاص طور پر منیرہ جو بچپن سے اس کی ہر خوشی کو منانا اپنا فرض سمجھتی تھی، جنہوں نے اس کے دودھ کے ٹوٹے ہوئے دانتوں سے لے کر اس کے پہلے یونیفارم تک ہر چیز اور ہر یاد کو آج تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ایسی چاہنے والی ماں کے لیے اپنی اکلوتی بیٹی کی سب سے بڑی خوشی کیا معنی رکھنے والی تھی، یہ تو وہی بتا سکتی تھیں، مگر سلویٰ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس خبر کے بعد پھر اس کی ماں نے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا تھا۔ انہوں نے اس کے باپ کے ساتھ مل کر اسے اپنی پلکوں پہ بٹھا لینا تھا، اور پھر ایسے ہی ناز سخرے اس کی آنے والی اولاد کے بھی اٹھانے تھے۔ ان دونوں نے اس کے بچوں کو ٹوٹ کر پیار کرنا تھا اور اپنا تن من ان پہ نچھاور کر دینا تھا کہ وہی تو ان کی کل کائنات تھے، اور وہ اتنی ظالم نکلی تھی کہ ان سے ان کی زندگی کا یہی حاصل چھین کر انہیں نہ صرف تہی دامن اور تنہا کر آئی تھی، بلکہ ان کے دلوں کو بھی اس بہیمانہ طریقے سے محروم تمنا کیا تھا۔ کیا وہاں یقیناً کچھ نہ بچا تھا، اور یہ احساس جرم اس کی ساری خوشی پر پانی پھیرنے کے لیے کافی تھا۔ دل کی پسماردگی بڑھتی جا رہی تھی اور آنکھیں آنے بہانے برسنے کو تیار کھڑی تھیں۔ اسے رہ رہ کر سمرد کا بھی خیال آ رہا تھا، جسے وہ بالواسطہ ہی صحیح لیکن چوٹ پہنچانے کی مرتکب ٹھہری تھی۔ سمرد پچھلے 2 دن سے اپنے کمرے میں بند تھی اور سلویٰ چاہ کر بھی اس کے پاس نہ جا سکی تھی۔ اسون نے اسے سختی سے پیٹ تک محدود کر دیا تھا۔ وہ اس کی ذات اور صحت کو لے کر دیوانگی کی حد تک محتاط ہو گیا تھا۔ ہمہ وقت کوئی نہ کوئی ملازمہ اس کے پاس موجود رہتی تھی۔ ایسے میں تنہائی کی یہ گھڑیاں بڑی مشکل سے اسے میسر آئی تھیں، لہٰذا اس سے پہلی فرصت میں اپنے کمرے سے نکلنے کی تھی۔ احتیاط سے راہداری میں جھانکتے ہوئے وہ تیز قدموں سے سمرد کے کمرے کی جانب چلی آئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر اس کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ اس کے اعصاب پہ گھبراہٹ سوار ہو گئی تھی۔ سمرد کا سامنا کرنے کا خیال اسے عجیب سی شرمندگی اور خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اولاد کی محرومی اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ تھا۔ ایسے میں وہ کن الفاظ میں اس کی تشفی کرنے والی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے دست کے عالم میں اس کے کمرے کے باہر کھڑی رہی اور پھر اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے دروازے پہ دستک دے ڈالی۔ اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اسے کچھ سوچ کر ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو دروازہ بنا کسی آہٹ کے کھل گیا۔ سلویٰ نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔ سمرد منہ سر لپیٹے بیڈ پہ دراز تھی۔ وہ دبے قدموں اندر چلی آئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے سمرد کے پاس آ بیٹھی۔ اپنے قریب جنبش محسوس کر کے سمرد نے تیزی سے چہرے پر سے کمبل ہٹایا اور سلویٰ کو اپنے سرہانے بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کی پیشانی پر بلا ٹھہرے۔ سلویٰ نے باغور اس کے اکھڑے ہوئے تیوروں کو دیکھا۔ تمہیں دیکھنے آئی ہوں، وہ تحمل سے بولی۔ سمرد کا چہرہ تپ اٹھا۔ مجھے دیکھنے آئی ہے یا میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئی ہے؟ اس کی آواز بے اختیار بلند ہو گئی۔ سلویٰ کے اندر تعصب پھیلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کا کوئی رنگ نہ تھا، صرف نفرت اور عداوت تھی، یوں جیسے وہ اس کی سب سے بڑی دشمن ہو۔ سلویٰ کو اپنی گزشتہ ساری کوششوں پہ پانی پھرتا محسوس ہوا۔ ان دونوں نے جو ایک دوسرے کی جانب دوستی، اعتبار اور سب سے بڑھ کر وسع قلبی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ سب اکارت کیا تھا، اور وہ ایک بار پھر اسی مقام پر آ کھڑی ہوئی تھیں جہاں سے چلی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ملال آن ٹھہرا۔ اگر ایسا سوچو گی تو اپنے ساتھ زیادتی کرو گی سمرد، کیونکہ نہ تمہارا اپنی بے بسی پر اختیار ہے اور نہ میرا اپنی گود بھر جانے پر۔ یہ سب اوپر والے کی دین ہے، نہ اس میں تمہارا کوئی قصور ہے اور نہ میرا کوئی کمال۔ اس لیے پلیز اپنے دل سے یہ بات نکال دو کہ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے یا میں تمہاری دشمن ہوں۔ ہم دونوں نے مل کر بہت مشکل سے اپنی زندگی کی الجھی ڈور کو سلجھایا ہے سمرد، خدا را اس محنت کو ضائع مت جانے دو۔
اس کا لہجہ التجا لیے ہوئے تھا۔ سمیت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ "ہم، کیسا سلجھانا، کہاں کی محنت!" وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ "مجھے تو لگتا ہے میری زندگی اور الجھ گئی ہے۔ نہ میرے پاس شوہر ہے، نہ اس کی محبت، نہ اس کا ساتھ اور نہ اس کا احساس۔ ایک اولاد کی منتیں مانگی تھیں، وہ بھی رب نے تیری جھولی میں ڈال دی۔ میرے پاس کیا بچا؟ میں تو خالی ہاتھ رہ گئی نا!" بات کرتے کرتے اس کے آنسو گال پر پھسل گئے تو سلویٰ کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل نچوڑ کر رکھ دیا ہو۔ اسے بے اختیار اسے خود سے لگا لیا۔ سمیت با آواز سے بلند رو پڑی۔ اس کی سسکیاں، اس کا درد سلویٰ کی اپنی آنکھیں بھگو گیا۔ وہ اسے ساتھ لگائے گھٹ گھٹ کر رو پڑی۔ دونوں کے ہی اپنے اپنے غم تھے جو انہیں رلائے جا رہے تھے۔ کوئی انہیں دیکھتا تو حیران رہ جاتا، مگر لوگ شاید اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ صرف خوشیاں ہی نہیں، کبھی کبھی غم اور محرومیاں بھی انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی وجہ بن جاتی ہیں، اور تہی دامنی کے یہ رشتے خوشیوں کے سودوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور بھروسہ مند ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بے غرض اور پرخلوص ہوتے ہیں۔ "چپ ہو جاؤ!" سلویٰ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے اشک صاف کیے۔ "اللہ نے چاہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بچہ اسفند کی اولاد ہے جو ہم دونوں کا سہاگ ہے۔ اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ اس کی ایک نہیں دو دو مائیں ہوں گی، تم اس کی بڑی امی بنو گی، یہ ہمارا بچہ کہلائے گا۔" اس کی بات پہ سمیت کی محروم آنکھیں برسنا بھول گئیں۔ تم میرے ساتھ اپنی اولاد بانٹے گی!" اسے حیرت بھری بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سلویٰ کے لبوں پہ ایک زخم خوردہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ "جب ہم دونوں نے اپنا شوہر اور گھر ہستی بانٹ لی تو اولاد بانٹنے میں کیا حرج ہے!" سمیت گنگ سی اسے دیکھے چلی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ سلویٰ کی اچائی اور اعلیٰ سرفی نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا، نہ آج اور نہ آئندہ کبھی۔ اس کی آنکھیں نئے سرے سے بھیگ گئیں۔ "ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔" "کیوں ممکن نہیں؟ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو تم کیوں انکار کر رہی ہو؟" "لیکن…" "کوئی لیکن ویکن نہیں۔ تمہارا اور میرا اب زندگی بھر کا ساتھ ہے سمیت۔ ہم دونوں اگر چاہیں بھی تب بھی خود کو اس رشتے سے الگ نہیں کر سکتی جس میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بندھ گئی ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور مل جل کر اتفاق سے رہیں؟" اسے رسان سے سر کیا تو سمیت کے لبوں پہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ "میں بھلے تیری جتنی پڑھی لکھی نہ ہوں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ مل جل کر رہنا اور بات ہے، اور اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت کے حوالے کرنا ایک بالکل الگ معاملہ ہے، اور عورت بھی وہ جو کہ رشتے میں سوکن ہو۔ کیا تو کبھی اپنی اولاد کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کر پائے گی؟" اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پسماردگی سے سوال کیا تو سلویٰ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ "مجھے اگر تم پہ بھروسہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ بات تمہارے سامنے نہ رکھتی۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ تم میرا مان کبھی نہیں توڑو گی۔ باقی آگے اللہ مالک ہے۔" وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد دھیرے سے بولی تو اس کا یقین سمیت کو سیر پار کر گیا۔ اس کے لب بے اختیار لرز اٹھے۔ "تو نے آج جو عزت مجھے دی ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ بہادر کیوں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، کیوں تیری خاطر ساری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ تو اس کی خاطر جھکنا جانتی ہے، دینا جانتی ہے، جبکہ مجھے ساری زندگی لینے کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ میں اس کا صبر ہی آزماتی رہی اور وہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے دل سے اتر گئی۔" اس کی آواز گھٹ گئی تو وہ بے اختیار اپنے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں چرا گئی۔ سلویٰ ملول سے ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اسے اسفند کو کئی بار اس کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ یا تو وہ سمیت کو اس کا جائز مقام دے دے یا پھر اسے آزاد کر دے، مگر وہ اسی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اسے دھیرے سے سمیت کا بازو چھوا۔ "تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ بس اب میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہیں، ایک دوسرے کے مقابل نہیں۔" بھلا سمیت کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی اس بھرے پورے گھر میں تنہا زندگی گزارتے گزارتے تھک چکی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، رب سونے کے حکم سے اب ہمارا ہر دکھ سکھ سانجھا ہی ہوگا۔ پورے خلوص سے کہتے ہوئے اسے سلویٰ کا ہاتھ تھاما تو اس کے اندر اطمینان کی گہری لہر اتر گئی۔ اسے اپنا آپ ایک عرصے بعد پرسکون اور ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ صبح 9 ساڑھے 9 کا وقت تھا۔ گردیزی ہاؤس کے تمام افراد سوائے طیبہ کے ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ انہوں نے شاہ صاحب سے بڑی شائستگی سے سب کے ساتھ
اٹھنے بیٹھنے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ اپنے اور زینب کے درمیان کسی قسم کی نئی تلخی نہیں چاہتی تھیں، جو کہ ہفتہ وار تعطیل تھی، اس لیے سب خاصے ریلیکس موڈ میں تھے۔ تبھی کچھ یاد آنے پر شاہ مخدوم نے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی نیچے رکھی۔ میں کل احمد کی طرف گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک دارینہ دوست کا نام لیا۔ اس کا بیٹا آج کل اپنی فیملی کے ساتھ کراچی سے آیا ہوا ہے۔ مجھے اس کی پوتی ہادی کے لیے اچھی لگی، خاصی سلجھی ہوئی اور پیاری۔ ان کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ جوس پیتے ہادی کو پوری طرح اچھو لگ گیا۔ سب کی نظریں بے اختیار اس پر آ ٹھہری۔ کیا ہو گیا؟ پاس بیٹھے سبحان صاحب نے اس کی پیٹھ ملتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا۔ ہادی کی سانسیں بامشکل تمام بحال ہوئیں۔ میرے لیے؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ شاہ صاحب نے حفکی سے اسے دیکھا۔ ہاں برخودار، تمہارے لیے؟ اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے جو تم پھندا لگا کر بیٹھ گئے؟ وہ ناراضی سے بولے۔ ہادی کے چہرے پر بے چارگی پھیل گئی۔ میں کہاں؟ پھندا تو آپ لگا رہے ہیں ہادی۔ حاتم صاحب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بیٹے کو ٹوکا۔ اس کی حالت ظاہر پہ سبھی کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ہادی بے بس سب باپ کی جانب پلٹا۔ پلیز بابا، آقا جان کو سمجھائیں، میں ایسے ہی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایسے نہیں تو کیسے کرنی ہے شادی؟ یہ کیا بھیتو کی باتیں کر رہے ہو؟ شاہ مخدوم کا پارا چڑھنے لگا۔ ہادی نے بے اختیار ایک گہری سانس دی۔ میں کسی بھی انجان لڑکی کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑ سکتا، وہ اب کے بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ شاہ صاحب نے باغور اسے دیکھتے ہوئے مفاہمت سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے کوئی خاندان کی لڑکی دیکھ لیتے ہیں، مجھے خاندان میں بھی نہیں کرنی۔ وہ پل بھر کو رکا۔ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولا، تو ٹیبل پر اچانک ہی سناٹا چھا گیا۔ شاہ مخدوم کا چہرہ ناقابل فہم تاثرات سے سج گیا۔ وہ چند لمحے اسے خاموش نظروں سے تکتے رہے۔ کون ہے وہ؟ ان کی بیزار سی آواز ابھری۔ ہادی نے ایک نظر اپنے گرد بیٹھے افراد پر ڈالی۔ اس کی نگاہیں ایک پل کو ماں پر ٹھہر گئیں۔ یقیناً ایک بھونچال آنے کو تیار کھڑا تھا۔ اس سے اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ ایلیا غوری، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو سب اپنی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ یہ نام تو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا کہا؟ زینب نے اجنبے سے بیٹے کو دیکھا، یوں جیسے اپنے سماعتوں پر یقین نہ رہا ہو۔ مما میں نہیں، ایک منٹ، انہوں نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے ٹوکا۔ کیا تم نے ابھی اس لڑکی، انہوں نے حیا کی طرف نفرت سے اشارہ کیا تو حیا اپنی جگہ پر سن رہ گئی۔ اس لڑکی کی کزن کا نام لیا ہے؟ انہوں نے شعلے برساتی نظروں سے بیٹے کو گھورا۔ ہادی کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ جی، وہ بنا کسی پس و پیش کے مضبوط لہجے میں بولا تو زینب کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ آفرین ہے، صد آفرین ہے، وہ مٹھیاں بھیجے اسے سے فنکاری۔ میرے بیٹے کو غرق ہونے کے لیے اور کوئی جہنم نہیں ملی۔ ان کا چہرہ انگارے کی مانند دھک اٹھا تھا۔ ہادی کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ اس نے حفیظ سے ماں کو دیکھا۔ پلیز ماما، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ زیادتی؟ وہ ہرائیں۔ میں زیادتی کر رہی ہوں یا تم باپ بیٹوں نے مل کر میرا سفر آزمانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا زور سے پلیٹ میں پٹکا۔ ہادی کی پیشانی کے پل گہرے ہو گئے۔ کیا برائی ہے ایلیا میں؟ کیا وہ نیک شریف نہیں، پڑھی لکھی نہیں، یا پھر اس کے اخلاق اور اطوار میں کوئی کمی ہے؟ اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ طیبہ بیگم کا خون ہے، وہ بے اختیار چلائیں۔ نفرت ہے مجھے اس عورت اور اس کے گندے خاندان۔ بس ماما، بہت ہو گیا۔ اچانک جراری کی آواز کمرے کی فضا میں ابھری تو ارد گرد گہری خاموشی چھا گئی۔ زینب کے ساتھ ساتھ سب کی تعجب بھری نگاہیں اس پر آ ٹھہریں۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا یہ ماں کو ٹوکنے والا جرار تھا۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے، وہ طیبہ، وہ لہجہ بھر کو اٹکا، طیبہ آنٹی کی ذات کو ایک طرف رکھ کر کریں۔ کیا کہا؟ آنٹی؟ زینب نے دھچکے کی سی کیفیت میں اپنے لاڈلے کو دیکھا۔ تو اب وہ عورت تمہاری آنٹی ہو گئی؟ واہ، کیا کہنے ہیں؟ وہ تلخی سے مسکرائیں۔ تم ایک کام کرو، اسے سیدھا سیدھا اپنی ماں کہو، یہ آنٹی کا تکلف کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ ان کی چوٹ پر جرار کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ حیا دل میں اٹھی ٹیسیں دبائے نسیں جھکا گئی۔ آنسو بڑی تیزی سے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ مجھے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میری ماں آپ ہیں اور آپ ہی رہیں گی، وہ تحمل سے بولا۔ زینب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اگر میں تمہاری ماں ہوتی تو تم یوں اس عورت کی سائڈ نہ لیتے۔ میں نے کسی کی سائڈ نہیں لی، میں نے صرف وہی کہا جو جائز اور صحیح ہے، وہ جھنجھلا سا گیا۔
हाँ बेटा, अब तो तुम्हें माँ गलत और अपनी आंटी ही सही नजर आएगी। अच्छा रंग चढ़ा है बीवी का। मुझ पर किसी का कोई रंग नहीं चढ़ा, जरार का सबर जवाब दे गया। आप बात को समझने की फॉरगेट इट, मुझे मजीद कुछ कहना ही नहीं है। गुस्से से कहता हुआ एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ जरार। अचानक शाह साहब की भारी आवाज़ कमरे की तनाव भरी फिजा में उभरी। मैंने कहा बैठ जाओ। उसे अपनी जगह पर खड़ा देखकर वो सख्ती से बोले तो नाचारा उसे अपनी नशिस्त संभालनी पड़ी। शाह मखदूम ने एक तेज नज़र उन सब पर डाली। मैं अभी मरा नहीं, जिंदा हूँ, मगर लगता है तुम सब ये बात भूल गए हो। इस घर के फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब अपनी हद में रहो। वो तनबीही लहजे में बोले तो सब लबस्ता से नजरें झुका गए। शाह साहब बेटे की जानिब पलटे। हातिम, तुम तैयबा से कहो कि अपनी भाभी से बात करे, हम 1-2 दिन में उसकी भतीजी। नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़ैनब तड़प कर बोली, आप मुझे यूं हर बार जलील नहीं कर सकते। मुझे ये रिश्ता किसी सूरत मंजूर नहीं। लेकिन मुझे इस रिश्ते में कोई मुज़ायका नज़र नहीं आ रहा। शाह मखदूम तू पुतू बोले, एलिया घर की देखी भाली बच्ची है, बाहर की रंग बिरंगी लड़कियां लाने से बेहतर है तुम उस बच्ची को उसकी ज़ाती हैसियत में परखो। मुझे यकीन है वो तुम्हारे हक में एक बाअदब बहू साबित होगी। सैरम ने सुसर को यूं देखा जैसे पहली बार देख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये सब आपके मुंह से सुन रही हूँ। कहाँ तो आप तैयबा और उसके खानदान का नाम तक सुनना गवारा नहीं करते थे, और कहाँ आज आपको उनमें कोई बुराई दिखाई नहीं दे रही। ये नरमी, ये गुंजाइश, आखिर ये सब क्या है आका जान? उनका गुस्सा और झुंझलाहट दोनों अपने उरूज पर जा पहुंचे। उनके सवालों ने शाह साहब को एक पल के लिए खामोश कर दिया। वो सबकी खुद पे जमी निगाहें बआसानी महसूस कर सकते थे। बेशक कोई कुछ नहीं कह रहा था, मगर ये सवाल उन सब के दिलों में भी मौजूद थे। उन्होंने बेख्तियार एक गहरी सांस ली। बुराई उनमें पहले भी कोई नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि जिस अंदाज में तैयबा की इस घर में आमद हुई थी, उसने हम सबको शदीद ज़हनी और जज्बाती धचका पहुंचाया था। हातिम ने मेरे इल्म में लाए बगैर एक इंतहाई फ़ैसला किया था, और उसे इस खुदसरी की सज़ा मिलनी थी सो मिली। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमने तैयबा को जिस हाल में रखा, जो भी पाबंदियाँ लगाईं, उससे कभी उफ़ तक नहीं की। वो ना तो कभी तुम्हारे आगे ऊंची आवाज़ में बोली और ना ही इस घर के किसी फ़र्द के साथ बदतमीज़ी से पेश आई। तुम्हें उसका इस तरफ आना पसंद नहीं था, सो उसने दोबारा यहाँ कदम नहीं रखा, कभी तुम्हारी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं की। तुम बिला शिरकते गैरे मेरी बहू के दर्जे पर फाइज रहीं, मगर उससे गिला नहीं किया, कभी अपने किसी हक़ का मुतालबा नहीं किया, ना ही हातिम को परेशान किया। और इस सब के बावजूद जब हमें उसकी ज़रूरत पेश आई तो उसने कोई भी सवाल किए बिना मेरे हुक्म पे सर झुका दिया। सो अब तुम ही बताओ मैं किस बुनियाद पे उसमें या उसके ख़ानदान में कोई बुराई, कोई कमी तलाश करूं? किस बात को वजह बनाकर हादी की ख्वाहिश को रद्द करूं? ठहरे हुए लहजे में कहते हुए उन्होंने सवालिया नज़रों से ज़ैनब को देखा तो एक पल के लिए उन्हें सांप सूख गया। यही हालत बाकी सबकी भी थी। हया दम साधे पथराई नसों से शाह मखदूम कुरदेसी को देके चली गई। ये तारीफ़ी कलामात उन्होंने उसकी माँ के लिए अदा किए थे, वो भी सबके सामने। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसका दिल पानी बनकर आंखों के रस्से बहने लगा। बिलाखिर उसकी माँ की खामोश कुर्बानियाँ, उनका सफ़र और उनका अदब रंग लाया था। वो और उनकी तरबियत सुरखरू ठहरी थी, और इस बात का एतराफ़ आज सारी दुनिया कर रही थी। ज़ैनब की रंगत भीगी पड़ गई। उनके पास ऐसी एक भी वजह ना थी जिससे इन तमाम हकीकतों के मुकाबिल रखकर वो शाह साहब की बातों को झुटला सकती या तैयबा से अपनी हद दर्जा की नफ़रत के वो जायज़ करार दे सकती। वो ज़याती पर थीं, और आज ये बात सबके सामने वाज़िह हो गई थी। उनका उतरा हुआ चेहरा शाह साहब को अफसोस में मुब्तला कर गया। वो हकीकत का तल आईना यूं सबके सामने उनके रूबरू नहीं करना चाहते थे, मगर बाइस औक़ात चीज़ें खुद बहुत रोनुमा हो जाती हैं बिना किसी इरादे के, और तब इंसान को एहसास होता है कि ऐसा बाहुक्म रबी हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद पर हर रूज को ज़वाल और हर सालिम को उसके अंजाम से दो चार करना लाजिम करार दे रखा है। फिर चाहे इस दुनिया में हो या आखिरत में, हर चीज़ अपने असल ठिकाने पर पहुंच जाती है। मैं समझ सकता हूँ कि बाहैसियत बीवी तुम पर अपने शौहर का ये कदम कितना तकलीफ दे और सख्ती भरा रहा होगा, मगर ये भी हकीकत है बेटा कि उसने कोई नाजायज़ काम नहीं किया था। मर्दों को दूसरी, तीसरी और चौथी शादी की इजाज़त अल्लाह और उसके रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے، اور وہ ایسا بنا کسی وجہ کے صرف اپنے دل کی ایما پر بھی کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں تو اس کے پاس بڑی معقول وجہ تھی۔ وہ مجبور تھا، لیکن تم نے اس کی مجبوری نہیں سمجھی۔ تم اپنی اولاد اور اپنے گھر کی خاطر حاتم کے ساتھ رہیں ضرور، مگر تم نے اسے کبھی دل سے معاف نہیں کیا، کبھی اپنے اندر گنجائش پیدا نہیں کی، اور یہیں پہ تم غلط ہو گئی، کیونکہ تمہارے اندر کا یہ ہلا، یہ غصہ رفتہ رفتہ تمہیں ہی تکلیف پہنچانے لگا، تمہاری طیبہ سے نفرت بڑھتی چلی گئی، اور آج یہ نفرت اس حد کو جا پہنچی ہے کہ تم اپنے ہی گھر میں تنہا ہو گئی ہو۔ تم نے خود کو سب سے کاٹ لیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے اپنے بچے تمہیں اپنے دشمن نظر آنے لگے ہیں۔ خدارا، خود کو سنبھالو بہو، اس سے پہلے کہ اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ دل کو بڑا کرو اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں، کل کو خیر سے دادی بنو گی، نانی بنو گی، زندگی اور بھرپور اور مکمل ہو جائے گی۔ بس تمہیں اس کے لیے ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، درگزر کا راستہ اپنانا ہوگا، تبھی تم اپنی زندگی کی اس خوبصورتی اور کاملیت کو پوری طرح محسوس کر پاؤ گی۔ وہ انہیں نرم نظروں سے دیکھتے ہوئے انتہائی شفقت سے بولے تو وہاں موجود ہر شخص جذباتی ہو گیا۔ بھلا آقا جان کا یہ حلیم روپ کب کسی نے دیکھا تھا؟ وہ بڑے روب و دبدبے والے باپ تھے، ایسے میں اگر وہ اپنے مزاج کے خلاف جا کر زینب کو سمجھا رہے تھے، انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا رہے تھے، تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی، اور یہ احساس زینب کا دل اور مان بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بے احتیاط بھبک کے رو پڑی۔ بڑے زمانوں کا درد تھا جو آج آنکھوں کے رس سے بہہ نکلا تھا۔ انہیں یوں سسکیوں سے روتا دیکھ کر جلال اور ہادی نے اٹھ کر انہیں خود سے لگا لیا، اپنے بیٹوں کی مضبوط محبت بھری باہوں کا سہارا پا کر۔ زینب کو لگا جیسے ان کے اندر ٹھنڈک سی اتر گئی ہو، ان کا تڑپتا ہوا دل اور رستے ہوئے زخم بھرنے لگے، اور روح پہ ایک سکون سا چھا گیا۔ انہوں نے دیوانہ وار اپنے دونوں بچوں کو چوم لیا۔ واقعی یہی تو ان کی کل کائنات تھے، ان کا سرمایہ حیات تھے، ان کا سہاگ سلامت تھا۔ وہ ایک عزت دار گھرانے کی من چاہی بہو تھیں، انہیں بھلا زندگی سے اور کیا چاہیے تھا؟ زہ نصیب، ماں بدولت کو تمہارا ہی انتظار تھا۔ حیا کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ہادی نے دانت نکالے۔ حیا اسے تیز نظروں سے گھورتی اندر چلی آئی۔ وہ دونوں اس وقت ہادی کے کمرے میں موجود تھے۔ بکو مت، یہ بتاؤ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس سے کمر پر ہاتھ رکھا۔ ہادی کی آنکھوں میں شرارت پھیل گئی۔ صرف میں نے تھوڑی چھپائی، اس چھپن چھپائے میں تمہاری سہیلی بھی شامل ہے۔ اس سے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا تو حیا کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ کیا؟ تو کیا ایلیا کو معلوم ہے؟ اس سے بے یقینی سے ہادی کو دیکھا۔ لو، سارے باغ کو معلوم ہو جاتا اور بیچارہ کل ہی انجان رہتا تو یہ تو زیادتی والی بات ہوتی نا۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ معصومیت سے بولا تو حیا کے پیروں سے لگی اور سر پہ پھوچی۔ اس گل کی تو ایسی ہی تیسی، اسے دانت پیسے، اس گھنی مسی کو تو میں بعد میں پکڑوں گی، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ نا کہ کب سے تم دونوں مجھے بے وقوف بنا رہے تھے ہو؟ اسے کھا جانے والی نظروں سے اپنی یار غدار کو دیکھا۔ ہادی کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ قسم سے اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، یہ نقص تو تمہارا پیدائشی ہے۔ ہادی، حیا نے لپک کر پاس پڑا گلدان اٹھایا تو ہنستا ہوا ایک ہی جسم میں کمرے کے دوسرے سرے پر جا پہنچا۔ تم میرے ہاتھ لگو ذرا، طبیعت صاف نہ کی تو کہنا۔ اس کا لال بھبو کا چہرہ ہادی کو مزہ دے گیا۔ اس سے بامشکل تمام اپنی ہنسی روکتے ہوئے سیز فائر کا اعلان کیا۔ اچھا اچھا بتاتا ہوں، پہلے اسے تو نیچے رکھو۔ اس سے گلدان کی طرف اشارہ کیا۔ حیا چند لمحے کھڑی اسے کینہ دوز نظروں سے گھورتی رہی اور پھر گلدان واپس رکھ کر صوفے کی جانب چلی آئی۔ شروع ہو جاؤ، اور خبردار جو ایک لفظ بھی چھپایا تو۔ نہیں چھپاتا میری ماں۔ وہ مسکراتا ہوا اسے ذرا صوفے پر جا بیٹھا اور پھر مختصراً اسے اپنی چھوٹی سی لو سٹوری کہہ سنائی۔ حیا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اور یہ یقیناً اس ساری کہانی کا سینسر شدہ ورژن ہوگا۔ ہاں سینسر تو ہے، لیکن اب ایسا بھی کوئی خاص نہیں۔ تم نے کیا مجھے کوئی آوارہ قسم کا انسان سمجھ رکھا ہے؟ ہادی نے اسے گھورا۔ اگر آوارہ نہیں تو کوئی خاص شریف بھی نہیں ہے آپ محترم۔ حیا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جا کر دشمنوں کی لڑکی سے اظہار محبت کر ڈالا، وہ بھی سب کی ناک کے نیچے۔ واہ کیا کہنے ہیں آپ کے۔ بس جی، جاگیردار تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسے صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے اپنی نادیدہ مونچھوں پر انگلی پھیری تو حیا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جی جی کیوں نہیں، بچوں جی، اگر آقا جان اپنی چھڑی اٹھا لیتے نا
ساری جاگیرداری نکل جاتی جناب کی۔ اس کی بات پہ ہادی سرایت سے سیدھا ہو بیٹھا۔ واقعی یار، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہوا ہے جو آغا جان بنا کسی رد و قد کے مان گئے، ورنہ مجھے تو یقین تھا کہ میری پسند کا سن کر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ ویسے آج جو کچھ بھی ہوا وہ کتنا عجیب اور غیر متوقع تھا نا۔ اس نے تاکید طلب نظروں سے حیا کو دیکھا تو اس کا چہرہ بھی ناقابل بیان تاثرات سے سج گیا۔ ایسا ویسا عجیب، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور ابھی میری آنکھ کھل جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تم آنٹی کے پاس گئیں؟ ہادی نے طیبہ کے متعلق پوچھا۔ نہیں، ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا اسے ماما جان کو بتانے کا حق صرف پاپا کا بنتا ہے۔ آج ان دونوں کی ایک طویل آزمائش ختم ہوئی ہے، ان کی محبت سرخرو ٹھہری ہے۔ نہ جانے انہوں نے لاشعوری طور پہ ان لمحوں کا کتنا انتظار کیا ہوگا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، یہ تو وہی جانتے ہیں جن پر بیتتی ہے۔ بس اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماما کو بھی حوصلہ دے، خود کو بدلنے کی ہمت دے۔ یقین جانو آزمائش انہوں نے بھی کڑی جھیلی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی بہت سخت امتحان سے گزری ہیں۔ حیا نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تو ہادی نے باغور اس کی آنکھوں میں ٹھہری امید کو دیکھا۔ تمہارے اور بھائی کے تعلقات بھی؟ اس سے اچانک پوچھا تو حیا کی مسکراہٹ سے مٹ سی گئی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ جب سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں حیا؟ اس لیے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے ہادی، اور تمہارے بھائی کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں۔ وہ بولی تو آنکھوں کی امید اور چہرے کی چمک دونوں مان پڑ گئی تھیں۔ ہادی نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ مگر مجھے ان کے آج کے رویے سے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے وہ بدلنے لگے ہیں، اور اپنی اس تبدیلی کا شاید انہیں خود بھی احساس نہیں۔ اس کی بات پہ حیا کی نظروں کے سامنے اس رات کا منظر گھوم گیا جب چراغ نے بے خود ہو کر اس کی آنکھیں چوم لی تھیں۔ تب اس کے لمس کی خلاوت اور نگاہوں کی نرم حدت نے اسے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن آج اس کے بدلے ہوئے تیوروں کو سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر چونکہ وہ خود کو کوئی جھوٹا دلاسا، کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے ان سوچوں کو جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا صرف تمہارا سوچنا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ تمہارا اندازہ درست نکلے۔ اور اگر نکلا تو؟ ہادی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حیا ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، وہ لہجے پر کے توقف کے بعد بولی تو لہجے میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ ہادی مسکرا دیا۔ تب تمہیں بھی اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا حیا۔ وہ نرمی سے بولا تو حیا کی نظریں اس کے چہرے پہ ٹھہر سی گئیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا کہ گھر انا پرستی کے ہول سے نکل کر بسائے جاتے ہیں، ان کی خاطر جھکنا پڑتا ہے، بڑے بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر معاملات سلجھتے ہیں اور زندگی آگے کی جانب بڑھتی ہے۔ تو مجھے اپنا دوست سمجھو یا بھائی، لیکن یہ سچ ہے کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میری ماں والی غلطی دہراؤ، ان کی طرح اپنی نفرت اور محبت کو لے کر شدت پسندی کی راہ اختیار کر لو۔ اس لیے کبھی بھی کوئی انتہائی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ ایسے انتہائی فیصلوں کے نصیب میں سوائے تنہائی اور درد کے اور کچھ نہیں آتا، اور میں تمہیں زندگی کسی بھی موڑ پر ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ اس سے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو حیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ چند لمحے اسے خاموش نظروں سے تکتی رہی، پھر ایک دل گرفتہ سی سانس لیتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ نہ جانے زندگی نے اپنے دامن میں اس کے لیے مزید کتنے امتحان سمیٹ رکھے تھے۔ رات اپنا سرمائی آنچل چاروں اور پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس آنچل میں نہ تو آج کوئی ستارہ چکمکاتا نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کہیں چاند چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک عجیب سی ویرانی اور تاریکی تھی جس نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چراغ نے انگلیوں کے درمیان دبی سگریٹ لبوں سے لگاتے ہوئے بے چینی سے اس تاریکی میں کوئی روشن، کوئی دریچہ تلاشنا چاہا، اور اس کی نگاہ تاحد نظر پہلے اندھیرے سے ٹکرا کر بالآخر ناکام اور نامراد لوٹ آئی۔ اس کے دل پر چھائی اداسی مزید گہری ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا شکستہ حال وجود آ ٹھہرا۔ حاتم، طیبہ اور زینب کی اس سکون میں سب سے زیادہ خسارہ کیوں اور کس کے حصے میں آیا تھا؟ آج وہ اس حقیقت کا بآسانی اندازہ کر سکتا تھا، اور اس ادراک نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بھی تو اسی راہ کا مسافر تھا، اپنی دوستی اور دشمنی آخری حد تک جا کر نبھانے کا قائل۔ سب کہتے تھے کہ وہ مزاج میں اپنے دادا کا پرتو تھا، لیکن آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ انا پسندی اور شدت پسندی میں اپنی ماں کا بیٹا تھا۔ وہ انہی کی طرح ایک ماضی پرست انسان تھا جس سے اپنے زخموں کی کھرین نوچتے نوچتے اپنے حال کی انگلیاں فنگار کر لی تھیں، مگر اس سے کبھی کوئی دکھ، کوئی ملال نہ ہوا تھا۔
یہی نہیں بلکہ اس سے اپنے غم و غصے کی آگ میں اس معصوم لڑکی کو بھی جلا ڈالا تھا جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہ تھا، لیکن اپنی غلطیوں کا احساس ہوتے ہوتے اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اتنی کہ اب پیچھے بچانے کو باقی کچھ رہا بھی تھا یا نہیں اسے معلوم نہ تھا۔ اس سے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ حیات سکندر کی ذات اس کے لیے کبھی کشمکش، الجھن اور سوچوں کا سبب بنے گی۔ وہ ایک ایسا کرتاب بن جائے گی جس میں اس کی ذات بستی چلی جائے گی، یہاں تک کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہ بچے گا۔ اور اب جب اس کے فرار کی ہر راہ مسدود ہو گئی تھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی الجھنوں کو کیسے سلجھائے، کیسے اپنی زندگی میں لگی راہوں کو کھولے کہ منزل صاف ہو جائے اور راہیں آسان ہو جائیں۔ پچھتاوے کی آکس بیل ایک بار پھر اس کے تن من سے لپٹنے لگی تو وہ ایک بوجھل سی سانس لیتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حیا بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے سرہانے رکھا ٹیبل لیمپ روشن تھا اور پاس ہی شاعری کی وہ کتاب اونڈی کھلی رکھی تھی جو وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ہاتھ میں دکھ رہا تھا۔ شاید وہ پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ سرار دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ لیمپ کی دھیمی سی سنہری روشنی کے عکس میں اس کے قد و خال چکمگا رہے تھے۔ جرار نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر کتاب اٹھا لی۔ جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو، ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، مبادا کوئی ظالم ہو تیرا گرباں گیر، میرے لہو کو تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا، پہنچ چکا ہے سرے زخم دل تلک یارو، کوئی سبو کوئی مرہم رکھو، ہوا سو ہوا، کہے ہے سن کے میری سرگزشت وہ بے رحم، یہ کون ذکر ہے جانے بھی تو، ہوا سو ہوا، خدا کے واسطے آ درگزر رکنا سے میرے، نہ ہوگا پھر کبوائے دھند ہوا سو ہوا، یہ کون حال ہے احوال دل پہ اے آنکھوں، نہ پھوٹ پھوٹ کے اتنا بہو، ہوا سو ہوا، نہ کچھ ضرر ہوا شمشیر کا نہ ہاتھوں کا، میرے ہی سر پہ اے جلاد جو ہوا سو ہوا، دیا اسے دل اور دیں اب یہ جان ہے سودا، یہ آگے دیکھیے جو ہوا سو ہوا، ہوا سو ہوا۔ اور جرار کے دل پہ رکھا بار ندامت اتنا بڑھ گیا کہ اس کے لیے خود سے نگاہیں ملانا مشکل ہو گیا۔ وہ لب بھینچے چند لمحے کھڑا اسے مولول نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی، اتنی کوملتا سے کہ حیا کو اس کے لبوں کا احساس تک نہ ہوا۔ سلویٰ اپنی الماری کھولے کھڑی تھی جب دروازے پہ دستک دے کر ایک انجان سی لڑکی اندر چلی آئی۔ سلام بیوی۔ وعلیکم السلام۔ اسے تعجب سے آنے والی کو دیکھا۔ وہ جی میں آپ کی مالش کرنے آئی ہوں۔ اس کی بات پہ سلویٰ کی آنکھوں میں الجھن رہی۔ لیکن میری مالش تو سغرا کرتی ہے۔ ہاں جی میں اسی کے کہنے پہ آئی ہوں، اصل میں سغرا میرے رشتے کی خالہ لگتی ہے، مجھے کام کی ضرورت تھی تو اس نے بی بی سرکار سے کہہ کر مجھے اپنی جگہ رکھوا دیا۔ وہ اسے تفصیل بتاتے ہوئے بولی تو سلویٰ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اوہ اچھا، تمہیں کام تو ڈھنگ سے آتا ہے نا؟ اس سے بھاگو اور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سغرا کے برعکس خاصی صاف ستھری رنگت کی تھی، لباس بھی صاف اور معقول قسم کا تھا۔ ہاں جی کیوں نہیں، میری ماں اور نانی یہی دائی کا کام کرتی تھی جی، مسکراتے ہوئے بولی۔ سلویٰ اس بات میں سر ہلاتی بیڈ پہ جا بیٹھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ویسے تو جی میرا نام عائشہ ہے لیکن سارے مجھے آشی کہتے ہیں۔ چلو آشی پھر یہاں آ جاؤ، سلویٰ مسکراتے ہوئے بولی تو عائشہ صاحبہ دانت نکالتی اس کے پاس جا بیٹھی اور پھر جتنی دیر وہ سلویٰ کا کام کرتی رہی اتنی دیر اس کی زبان پٹر پٹر چلتی رہی۔ وہ اچھی خاصی بات ہونے لگ گئی تھی لیکن سلویٰ کے لیے اس کی باتیں خاصی مزیدار تھیں۔ وہ دلچسپی سے اس کی کہانیاں سنتی رہی۔ بخت چودھری اپنی منشی کے ساتھ ڈیرے پر تھا جب ایک آدمی اجازت لے کر ان سے ملنے آیا۔ ہاں شکوری کیا خبر ہے؟ اس پر نگاہ پڑتے ہی انہوں نے منشی کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا کام ہو گیا سرکار؟ اوہ زبردست۔ وہ بھی حادثہ مسکرائے۔ کسی کو کوئی شک تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں جی، میری گھر والی نے ایسا پکا کام کیا ہے جی کہ ان کے اچھوں کو بھی بھنک نہیں پڑنے والی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ انہوں نے کھل کر اسے سراہا۔ لال دین، وہ اپنے منشی کی جانب پلٹے۔ شکورے کو لے جا کر خوب تگڑا سا انعام دو۔ جو حکم سرکار۔ منشی شکور کی جانب بڑھا تو وہ انہیں دعائیں دیتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ بخت چودھری نے اپنے قریب رکھا موبائل اٹھایا اور حاتم گردیزی کا نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد ان کی آواز سنائی دی تو بخت چودھری کے لب اپنے آپ مسکرا دیے۔
تیرے لیے ایک اچھی خبر ہے لالے۔ وہ چھوٹے ہی بولے تو حاتم صاحب کے چہرے پر خوشگواری چھا گئی۔ اچھا وہ کیا؟ میں نے ملکوں کی حویلی میں عورت پہنچا دی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تو باغور ان کی بات سنتے حاتم گردیزی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ کیا؟ یہ تو کمال کر دیا یار۔ ان کی خوشی اتنی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر جا کے اپنے دوست کو گلے لگا لیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کن الفاظ میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ تو نے مجھے او بس زیادہ باتیں نہ بنا۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق انہیں ہمیشہ کی طرح ٹوک ڈالا۔ حاتم صاحب جذباتی ہو گئے۔ نہیں یار، آج نہیں۔ آج تو نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے جو میں مرتے دم تک نہیں چکا پاؤں گا۔ وہ کلوکیر لہجے میں بولے تو بخش چودھری ایک جھٹکے سے سیدھے ہو گئے تھے۔ او پاگل تو نہیں ہو گیا؟ سلویٰ میری اپنی بچی ہے یار، اس کے لیے اگر مجھے ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بھی بجانی پڑی تو میں گریز نہیں کروں گا۔ ان کی بات میں حاتم صاحب کے لبوں پہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ ڈر آئی۔ جانتا ہوں، لیکن اینٹ سے اینٹ تو وہ نادان اس گھر کی بجا گئی ہے۔ اب تو صرف یہی دعا ہے کہ وہ جہاں رہے خوش اور آباد رہے، اسے کبھی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ آمین۔ بخش چودھری بھی دل گرفتہ سے ہو گئے۔ شاید وہ دونوں ہی اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ وہ ایک انہونی کے لیے دعا کو تھے، لیکن پھر اللہ کے آگے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، اور وہ دونوں اسی آس پہ اپنی بچی کے لیے دعا کو تھے، ورنہ سلویٰ نے تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔